ایک صحابی بڑے مشہور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر لوگ ان کو غفاری کہتے ہیں۔ غفاری قبیلہ کا نام نہیں تھا، قبیلہ کا نام تھا غفار۔ غفار اللہ کی صفت ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا نام ہے جی حضرت ابو ذر؟ ہاں، غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک واقعہ سن لیجیے، بہت ہی عجیب۔ قبیلہ بنی سلیم، قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ربضہ ایک علاقہ تھا، گاؤں، وہاں ٹھہرا کرتے، وہاں رہتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، اور جو ان کا چرواہا ہے وہ ذرا بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا۔ تو خیر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کے چرواہے کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، فی سبیل اللہ میں آپ کا خیال رکھنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کچھ وقت آپ کی صحبت میں گزاروں، میرے اندر بھی کچھ اخلاق اچھے ہوں، مجھے بھی کوئی برکات ملیں آپ کی صحبت سے، تو یہ میرا دل کرتا ہے، آپ اجازت دے دیجئے میں آپ کی خدمت کروں۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو اپنی خدمت کے لیے اسی کو قبول کرتا ہوں جو میری بات مانے، جو میری اطاعت کرے۔ اس نے کہا حضرت آپ کس بارے میں میری اطاعت چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا توجہ سے سنو، جب میں تمہیں کہوں کہ اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرنا ہے، تمہیں کوئی کہوں میرا جانور لا کے دو، تو موجود جانوروں میں جو سب سے اچھا، اعلیٰ اور بہتر ہو وہ لا کے دینا ہے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ میں ڈیل ہو گئی پوری۔ اس ڈیل کے اوپر وہ آئے، رہنے لگے، خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چل رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے علم میں آیا کہ قریب میں جو بستی ہے نا، آج کل وہاں بڑی تنگ دستی ہے، حالات نہیں ہیں، کھانے پینے کے معاملات نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا، کہا جاؤ میرے اونٹوں میں جو سب سے زیادہ بہترین اور اعلیٰ ہے اس کو لے آؤ، اور اس کو ذبح کر کے مجھے تقسیم کروانا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا اور اس ڈیل کے مطابق جو سب سے اچھا تھا نا وہ میں نے نکال لیا۔ اب وہ تھا نر، میل۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں بہت ساری اونٹنیاں بھی ہیں اور اس نر کا ہونا بہت سارے حساب سے ضروری ہے، تو میں سیکنڈ چوائس کو لے لیتا ہوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جب میں نے اس میں ریوڑ میں سیکنڈ چوائس لی تو ایک اونٹنی تھی، میں نے اس اونٹنی کو پکڑا، جا کے خدمت میں لے گیا۔ میں نے کہا حضرت یہ لے جائیں۔ ادھر تک ان کی بھی نظر پڑ گئی نا اونٹوں پہ، انہیں بھی نظر آ گیا، دیکھو تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ کہتا میں ڈر گیا، میں نے کہا جی معذرت، میں جلدی سے گیا اور اونٹنی کو واپس رکھا، اس اونٹ کو جیسے پہلے نکال لیے لگا تھا وہ لایا۔ میں نے کہا حضرت یہ لے لیجیے۔ اب وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کہا بھائی کوئی ہے ہماری خدمت کے لیے تیار، کچھ کام کہنا ہے؟ تو 2-3 آگے، کچھ آگے، ہاں جی حضرت بتائیے۔ کہا بھائی ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت بناؤ، اتنے اتنے کے گوشت کے ٹکڑے بناؤ، یعنی پیکٹ جیسے مثال دے رہا ہوں، پیکٹ بناؤ، اور ہر گھر میں اتنا اتنا پہنچا دو ان گھروں کی تعداد کے حساب سے، اور اتنا ہی میرے گھر میں بھی پہنچانا، نہ کم نہ زیادہ۔ انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں۔ انہوں نے گھونٹ دیا، انہوں نے ذبح کر کے گوشت بنا کے ان کے ساری ترتیب بنا کے گویا کے پیکٹس بنا کے ایکولی تقسیم کر دیا۔ جب سارا کام ہو گیا نا، اب حضرت ابو ذر نے کہا ادھر آؤ۔ میں حاضر ہوا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا سب سے اچھا لے کے آنا، لیکن تم تو نہیں لائے، بھول گئے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ اگر بھول گئے تو انسان بھول سکتا ہے، کوئی بات نہیں، بتاؤ مجھے۔ تو میں نے عرض کیا حضرت میں بھولا تو نہیں تھا، مجھے تو یاد تھا۔ پھر کیوں نہیں تم نے بات کو پورا کیا؟ پھر کیوں خیانت کی؟ کہ حضرت میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کی ضرورت کے وقت کام آئے گا، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ پوچھا کیا یہی بات تھی، کوئی اور بات بھی تھی؟ کہ بس اتنی ہی بات تھی، مجھے اتنا خیال آ گیا، اور کوئی بدنیتی کوئی بات نہیں تھی کہ آپ کی ضرورت کے وقت آپ کے کام آ جائے گا۔ تو فرمانے لگے تجھے پتہ بھی ہے میری ضرورت کا وقت کون سا ہے؟ کیا تجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ میری ضرورت کا وقت کون سا ہے؟ پھر فرمایا میری ضرورت کا وقت تو دنیا سے جانے کے بعد قبر کا دن اور قیامت کا وقت ہے، قبر اور قیامت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس کے بعد فرمایا کہ تیرے مال میں 3 فیکٹرز ہیں، ہر انسان کے مال میں 3 فیکٹرز ہیں، 3 شریک ہیں، 3 معاملات ہیں۔
ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ جسے تو ضرورت کے وقت کے لیے بچا کے رکھ رہا ہے کہ کبھی کام آئے گا، اس سے پہلے ایک فیکٹر ہے تقدیر کا۔ فیکٹر نمبر 1 تقدیر، کیا معلوم اس وقت تک یہ زندہ رہے نہ رہے، چوری ہو جائے، بھاگ جائے، کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، میں ہی دنیا سے چلا جاؤں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تقدیر بھی ہمارے معاملات میں شریک ہے۔ تقدیر کا لکھا کیا ہے، ہم سوچ رہے ہیں ہمارے کسی ضرورت کے وقت میں کام آئے گا، اس وقت پہ وہ ہو ہی نہ۔ ایک فیکٹر تو یہ ہے تقدیر۔ دوسرا فیکٹر کہا ہمارے ہی وارث، ہر وقت ان کی تمنا ہوتی ہے یہ بوڑھا دنیا سے جائے، قبر میں جائے، یہاں سے جائے تو سارے مال پہ میں قبضہ کروں۔ کہ وارثین کی تمنا کیا ہوتی ہے، یہ جائے تو مال ملے۔ تم رکھ رہے ہو کہ بعد میں کام آئے گا، اور میں ہی زندہ نہ رہا تو وارث کو ملا نہ تو میرے کہاں کام آیا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ انسان خود ہوتا ہے اپنا شریک، چاہتا ہے تو اپنے آخرت کے کام میں لا سکتا ہے اور نہ چاہے تو نہ لائے۔ تو پھر میری ضرورت کا وقت تو قیامت کا دن ہے، قبر کا موقع ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سب سے قیمتی اور محبوب چیز، قیمتی نہیں، سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو جو سب سے زیادہ اچھا ہے وہ کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کروں؟ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، پوائنٹ سمجھیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے میں اپنے لیے مخصوص کیوں نہ کر لوں؟ وہ میرا ہی کیوں نہ ہو کے رہ جائے، اپنے لیے مخصوص کر لوں، اپنے لیے محفوظ کر لوں اور آگے بھیج دوں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔